اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات محمد. آج سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. ارشاد حضرت سے الہی ہے کہ جس اللہ نے تمہارے لیے دین کو بنایا اسی اللہ نے تمہارے لیے اس دین کے رہنماؤں کو بھی چنا، اور چنا یوں کہ جب پہلا انسان اس دنیا میں آیا تو وہ فقط انسان نہیں تھا بلکہ اللہ کا نبی بھی تھا. کہ یہ صورت تو ہو کہ نبی ہو اور ہدایت کے لیے قوم موجود نہ ہو، مگر یہ نہ ہو کہ قوم ہو اور نبی نہ ہو. اس کے بعد پھر ہم نے نوح کو چنا، ابراہیم و عمران کو چنا، نسل ابراہیم کو چنا، نسل عمران کو چنا. تم خود بتاؤ کہ اس میں سے ہمارا کوئی انتخاب غلط تھا؟ جس کو بھی ہم نے چنا وہ معصوم تھا، بے گناہ تھا، امت پر مہربان تھا، ذاتی مسئلے پر اسے کبھی غصہ نہیں آتا تھا. اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا. یہ ساری صفتیں لے کر انبیاء اور مرسلین آئے. میں 2 دن سے وعدہ کر رہا تھا، مگر صحیح بات یہ ہے کہ میں وعدہ کرتا تھا اور پھر میرے ذہن سے نکل جاتا تھا. آج میں طے کر کے آیا ہوں کہ اس بات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، ورنہ آپ کہیں گے کہ وعدہ تو کیا مگر وعدہ پورا نہیں کیا، بھول جاتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحمد کے بارے میں بتایا تھا. ایک شکوہ مجھے سارے مسلمانوں سے ہے، سنی ہو چاہے شیعہ ہوں، سب بھائی بھائی ہیں، کہ ہمارے پاس سننے کا تو موقع ہے، پڑھنے کا موقع نہیں. پڑھنے کی بات دوسری ہوتی ہے، سنانے کے لیے تو جو شے مجھے میٹھی میٹھی لگتی ہے وہ کتابوں سے نکال کے آپ کو سنا دیتا ہوں. جہاں میٹھی میٹھی باتیں ہیں وہاں کڑوی کڑوی باتیں نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سب خیریت ہی خیریت ہے. اب دیکھیے ہمارے مسلمان بھائی کس طرح سے وہ بے خطا ہیں، ان کو دھوکے میں ڈال دیا جاتا ہے. جس وقت امیر شام، دیکھیے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علامہ راضی کی تفسیر کبیر اور علامہ نیشاپوری کی تفسیر نیشاپوری اور تمام اسلامی تاریخوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب امیر شام تشریف لائے مدینے میں تو اب مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ متقی نماز نہ پڑھائے، پرہیزگار نماز نہ پڑھائے،
جو حاکم ہے وہ نماز پڑھائے۔ پہلی بات تو یہی پلٹ گئی۔ تو اب وہ آئے تو آنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی مسجد نبوی میں۔ یہ زمانہ وہ ہے جب صحابہ کرام موجود ہیں، یہ زمانہ وہ ہے جب تابعین موجود ہیں۔ نماز پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں، پیچھے تابعین ہیں نماز پڑھنے والے، اور امیر شام نے الحمد جو پڑھا سورہ، اس میں سے بسم اللہ غائب کر دی۔ نماز ختم ہونے کے بعد بھائی ممبر ہے، میں یہاں جھوٹ بات نہیں کہہ سکتا ہوں، میری ذمہ داری ہے، صحیح بتا رہا ہوں آپ سے، نہیں تو آپ چیک کر لیجیے کتابوں سے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی آوازیں آنے لگیں صحابہ کی اور تابعین کی۔ کس کی آوازیں آنے لگیں؟ صحابہ کرام کی اور تابعین کی، کہ یا امیر سرقت الآیہ، سرقت آیۃ من آیات القرآن الحکیم، اے امیر آپ نے ایک آیت چرا لی۔ میں اصلی عربی کے جو اصل الفاظ تھے جو کہے گئے تھے وہ میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے، کہ سورۃ الحمد کی ایک آیت آپ نے چرا لی، 7 کے بجائے 6 آیتیں رہ گئی ہیں۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کیوں چرائی؟ بھائی کوئی اور بھی الرحمن الرحیم چرا سکتے تھے یا بھول سکتے تھے، مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین چھوڑ سکتے تھے۔ پہلی آیت بسم اللہ ہی غلط ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے نا، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ نماز میں کم سے کم ہوتا ہے، دونوں مرتبہ نہیں پڑھا۔ اگر 1 مرتبہ پڑھتے دوبارہ نہ پڑھتے لوگ کہتے بھول گئے، تو بھولتا آدمی 1 مرتبہ 2 مرتبہ تھوڑی بھولتا ہے۔ اس لیے آواز یہ آئی کہ سرقت آیۃ من آیات القرآن الحکیم، آپ نے قرآن حکیم کی آیتوں میں سے ایک آیت چرا لی۔ اب یہ آپ غور کیے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ کوئی لائبریری میں مجھے آپ لے چلیے، میں آپ کو تاریخ اسلام میں یہ واقعہ دکھا دوں گا۔ تفسیر نیشابوری جو جلیل القدر عالم اہل سنت کی تفسیر، اس میں میں دکھا دوں گا۔ تفسیر کبیر جو علامہ فخر الدین رازی کی، اس میں آپ کو دکھا دوں گا۔ دیٹس مائی رسپانسبلٹی، یہ میں آپ کو دکھا دوں گا۔ مگر یہ دیکھیے کہ علی کی آنکھ بند ہونے کے بعد شریعت حکومت پر حاکم نہیں رہی، بلکہ حکومت شریعت پر حاکم رہی۔ یہ پہلا پلٹا کھایا، یہ پہلا پلٹا کھایا کہ شریعت جو تھی وہ نیچے آ گئی، حکومت اور بادشاہت مانرکی اوپر چلی گئی۔ بھائی سارے صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سب چیزیں کہ آپ نے ایک آیت چرا لی، تابعین جو تھے پیچھے وہ چیزیں کہ آیت چرا لی، مگر عمل وہی ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی۔ دیکھا آپ نے؟ ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہمارے یہاں یعنی شیعہ فرقے میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمارے سنی بھائیوں کے یہاں اجتہاد کا دروازہ بند ہے، مگر کھلے گا، اس لیے کہ وہ لوگ بہت پرابلم ہے اجتہاد کا دروازہ بند ہونے سے۔ ان کے یہاں یہ بحث ہو رہی کہ اجتہاد کا دروازہ کھلنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ سنی ہو یا شیعہ، ہمارا تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اجتہاد عبادات پہ نہیں ہو سکتا، احکام میں ہو سکتا ہے، عقود میں ہو سکتا ہے، ایقاعات میں ہو سکتا ہے، یہ سب الگ الگ قسمیں ہیں، اس میں اجتہاد ہو سکتا ہے۔ عبادتیں اجتہاد سے پرے ہیں۔ آپ نماز مغرب کے لیے اجتہاد کر کے 2 رکعتیں کر دیں، وہ نہیں ہو پائے گا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے آپ 1 سجدہ کر دیں یا 3 سجدے کر دیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ عبادت تعبدی ہوتی ہے،
تعبدی کا معنی ہے کہ بس جیسا حضور نے بتا دیا ویسے ہی آپ کو کرنا ہے، نہ کم کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے۔ دنیا کے سارے مجتہدین مل کر بھی یہ چاہیں کہ جو احکام تعبدی ہیں اس میں کچھ کمی بیشی کر دیں تو تعبدیات و عبادات میں اجتہاد نہیں چلتا۔ بھائی آپ یقین کیجئے اس میں سنی شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عبادات میں جو اجتہاد کا قائل ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ عبادات کے علاوہ اور چیزوں میں اجتہاد ہو سکتا ہے، مگر عبادات میں کوئی اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ عبادات میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ کسی نے اجتہاد کر کے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ سے نماز میں حذف کر دیا تو یہ اجتہادی تو ہوا۔ بھائی دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے، یا آپ اجتہاد کہیں گے یا بدعت کہیں گے، تیسری تو کوئی چیز آپ کہہ نہیں سکتے۔ بھائی تیسری چیز آپ کیا کہیں گے مجھ سے بتائیں، یا بدعت کہیں گے یا اجتہاد کہیں گے۔ اجتہاد عبادات میں ہو نہیں سکتا، تو لے دے کے ایک چیپٹر رہ جاتا ہے کہ بدعت، مگر حکومت کا زور یہ ہے کہ سنت رسول کو چھوڑ دیا، کسی کی بدعت کو پکڑ رہی۔ کیوں ہے یہ بتا دوں آپ کو۔ بات یہ کہ بسم اللہ شروع ہوتی ہے بے سے، بے میں ہوتا ہے نقطہ، نقطے کے لیے مولانا نے کہا کہ بے کا نقطہ میں ہوں، تو جہاں بے کا نقطہ علی ہوں وہ آ کہاں سے سکتی ہے نماز، بس روحان کرنا تمہارا۔ یا تو آپ اور کوئی وجہ بتائیں، ممکن ہے مجھے نہ معلوم اور کیا۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے کلام کی ابتدا ہمیشہ رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے ہو۔ ذرا سی بات پر اس کو رحم آ جاتا ہے، بے رحم نہیں ہے۔ بے رحم ہونا نقص ہے، اللہ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے۔ رحیم ہے وہ، کیسے کیسے لوگوں پر اس نے رحم کیا، کیسے کیسے لوگوں پر اس نے رحم کیا۔ یہ اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھیے کہ اس کے نمائندوں نے کیسے کیسے لوگوں پر رحم کیا۔ اب وہ ایک گھنٹے کی تو مجلس سے میں آگے بڑھتا نہیں، وہ معجزات ہیں، رحم و کرم کے معجزات ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی دھرم کے اتہاس میں، ہندو دھرم میں، عیسائیوں میں جو مرسی کا درجہ مرسی کہا جاتا ہے، یہودیت میں، کسی مذہب میں رحم و کرم کے وہ نمونے نہیں ملیں گے جو آپ کو اسلام میں ملیں گے۔ رسول کریم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ ائمہ اہل بیت، جیسے میں نے آپ کے سامنے کل بہت بے باکی کے ساتھ عرض کیا تھا کہ ہمارے جو ائمہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ان سے کوئی اختلاف کرتا ہی نہیں۔ ان کو امام نہ مانیں ان معنوں میں جن معنوں میں ہم مانتے ہیں، مگر ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کی تفقہ فی الدین، ان کا ورع، ان کا تقدس، ان کا علم، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا۔ اور ان کے نمونے دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کیسے لوگوں پر رحم کیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت سورۃ الفاتحہ کی جو نماز پڑھی وہ رحمان الرحیم سے ہی شروع ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے مانوس ہو جائیں، کہ وہ رحم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جان بوجھ کے بعد ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، آگے مجھے نتیجہ نکالنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کے معنی کیا ہے کہ جتنی تعریفیں ممکن ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنی تعریفیں ممکن ہیں وہ سب اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو سارے انسانوں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے، سب کا پروردگار ہے، سب کا پالنہار ہے۔ جو سب کا پروردگار ہوگا وہ کسی کو کسی کے ہاتھ سے مرتا ہوا کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ پیغامات پہنچانے آپ لوگوں تک یا میری سیٹی پہنچوانے وہاں تک۔ پھر ریپیٹ ہوتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، میں نے عرض کیا کہ دین کے قیامت کے دن کا قاضی نہیں ہے، مالک۔
قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، جس کو چاہے بخش دے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ بس اب جو بات میں نے دو مرتبہ کہی پھر میں بھول گیا، وہ خطرناک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے معبود، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں وہ مخلص ہیں، ان کی نیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ دس از اے پوائنٹ آف کنفیوژن کا پوائنٹ ہی ہے، دوستوں ان کی کیا پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایاک نعبد، آپ تو ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، پھر آپ تعزیے کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ گھوڑے کو کیوں چومتے ہیں؟ پھر آپ علم عباس کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مگر عبادت تو آپ علم کی بھی کرتے ہیں، عبادت آپ روزے کی بھی کرتے ہیں، عبادت آپ زری کی بھی کرتے ہیں، عبادت آپ گھوڑے کی بھی کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پالنے والے ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کہ علی آپ کیوں کہتے ہیں؟ یہ پوائنٹ آف کنفیوژن ہے، دیکھیں ہر ایک کی مشکل کو سمجھا کیجیے، ہر ایک بدنیت تھوڑی ہوتا ہے۔ اب یہ بھائی ان کا پوائنٹ آف کنفیوژن ہے اور ٹھیک ہے، کہنے کا حق ہے۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ مناظروں کا دور ختم ہو گیا، اب افہام و تفہیم کا دور شروع ہونا چاہیے۔ آپ پیار سے ان سے بات کریں، وہ پیار سے ہم سے بات کریں، ہم ان کے مسئلے کو سمجھیں، ہمارے مسئلے کو اوپن مائنڈڈلی دیکھیں اور سمجھیں، پھر جو اس میں حق ہو اس کو قبول کر لیں، قصہ ختم ہو گیا۔ اس میں لڑنے جھگڑنے کی کون سی بات ہے بھائی؟ اس میں فتنہ و فساد کو جان لینے اور جان دینے کی کون سی بات ہے؟ بے شک ہم یہ کہتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں کہ پروردگار میرے معبود اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف تیری تعظیم کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت اور شے ہے، تعظیم اور شے ہے، عبادت اور شے ہے۔ آپ کسی بھی شیعہ بچے سے، منع سے بچے سے، 10-12 سال کا بچہ ہو، اس کو کسی امام بارگاہ کے سامنے لے جائیے، زری کی طرف اشارہ کیجیے اور کہیے کہ تم اس زری کی عبادت کرتے ہو، کہے گا نہیں۔ علم کی طرف اشارہ کیجیے، تم اس علم کو پوجتے ہو، کہے گا نہیں۔ جاہل سے جاہل بھی شیعہ کبھی نہیں کہے گا کہ ہم اس کو پوجتے ہیں، کبھی نہیں کہے گا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ کہے گا ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، وہ کہے گا ہم اس کی محبت کرتے ہیں۔ اب تعظیم اور محبت غیر خدا کی سنت رسول ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ صحاح ستہ کو ملاحظہ فرما دیجیے، ہم ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ان کتابوں کی بھی، صحیح بخاری، صحیح مسلم ہم تعظیم کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیے یہ روایت کی حدیث آپ کو ملتی ہے کہ نہیں، صحیح امام ترمذی، وہ تو خود میں نے دیکھی، صحیح ترمذی کے الفاظ دہرائے دے رہا ہوں جو مجھے یاد ہیں، کہ امام ترمذی، یہ بھی صحاح ستہ میں سے ایک عظیم کتاب ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ تعظیم ہم غیر خدا کی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں میں۔ محبت ہم ان سے کرتے ہیں، عبادت ہم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں اچھا تو اب سنت رسول جو ثابت ہو جائے، کاش میری یہ بات میرے سنی بھائیوں تک جا رہی ہو۔ صحیح ترمذی اٹھائیے، اس میں نکالیے باب فاطمہ الزہرا، باب فضائل فاطمہ، اور اس کے الفاظ ہیں کلما دخلت فاطمہ علی رسول اللہ قام الیہا رسول اللہ ورحبها واجلسها فی منزلہ وقبل یدیہا۔ جو ٹیکسٹ تھا حدیث کا میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ کلما، ایک دو مرتبہ کی بات نہیں ہے، جب بھی رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا رسول کے پاس تشریف لاتی تھی، میرے سنی بھائی آپ بھی فاطمہ سے محبت کرتے ہیں بھائی، مجھے معلوم ہے،
جب کبھی رسول کی بیٹی رسول کے پاس تشریف لاتی تھی، رسول ان کو دیکھ کر اب جواب کیا کہہ رہے ہیں، کام آیا یار، کھڑے ہو جاتے تھے۔ کھڑا ہوتا ہے انسان یا تعظیم کے لیے یا محبت کے لیے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یا تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا محبت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان کو مرحبا کہتے تھے۔ دیکھیے میں نے کہا تو یہی کیا تعظیم یا محبت ہے، مگر ہے تعظیم اس لیے کہ کسی کا بیٹا، میرا بیٹا فرض کیجیے جرمنی میں ہو یا یورپ میں ہو، اچانک آ جائے، میں دیکھ کے کھڑا ہو جاؤں گا اس کو۔ کھڑا ہو جانا محبت کی بنا پر ہو سکتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ دینا محبت کی بنا پر نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں فرض کیجیے اتفاق سے بفرض، میں یہاں کا امام جماعت ہوں، میں نے بھی نماز نہیں شروع کی تھی کہ آیت اللہ سستانی آ گئے، تو میں فوراً جگہ چھوڑ دوں گا۔ یہ جگہ جو میں ان کے لیے چھوڑوں گا یہ بربنائے محبت نہیں ہے، بربنائے عظمت ہے۔ تو جگہ بربنائے عظمت چھوڑی جاتی ہے۔ وَقَبَّلَ يَدَيْهَا، اور رسول حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح ترمذی میں کہ رسول ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بربنائے محبت، مگر شاید صحیح نہیں ہوگا۔ میرے بھی اب پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں، بیٹے بچے آتے ہیں میرے پاس، میں ان کا منہ چوم لیتا ہوں، میں ان کا رخسار چوم لیتا ہوں، میں ان کی پیشانی چوم لیتا ہوں، ہاتھ نہیں چومتا۔ اگر میرے مرد تقریر آیت اللہ سستانی آ جائیں گے، آیت اللہ خامنہئی تشریف لے آئیں گے، تو میں ان کے رخسار کو نہیں چوموں گا، ہاتھوں کو چوموں گا۔ ہاتھوں کو چومنا تعظیم کی بنا پر۔ تو فاطمہ زہرا خدا ہیں، فاطمہ زہرا اللہ ہیں، اور یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں کلما، جب بھی مسلسل سنت رسول یہ تھی کہ جب کبھی بی بی فاطمہ آتی تھی رسول ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے، ان کو مرحبا کہتے تھے۔ تو اگر محبت کرنا، تعظیم کرنا، ہاتھوں کو چومنا یہ عبادت ہوتا تو کیا رسول یہ کر سکتے تھے؟ شرک کیا چیز ہوتی ہے سمجھ لیجیے، میں دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں، DVD میرے بھائیوں کو دکھا دیجیے، میرے بھائی وہ غیر تھوڑی ہیں، تھوڑی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ شرک کے معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ سے مخصوص ہیں وہ آپ کسی دوسرے کے لیے بجا نہ لائیں۔ اگر آپ بجا لے آئے تو وہ شرک ہے۔ جب آپ مولا کی زیارت کرنے کے لیے کربلا مولا تشریف لے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، زیارت بغیر نماز کے نہیں ہوتی، اس لیے کہ امام کی شہادت ہی عبادت کے لیے ہو گئی ہے۔ جب شہادت عبادت کے لیے ہوئی تو زیارت بغیر عبادت کے کیسے ہو سکتی ہے؟ زیارت قبول نہیں ہوگی جب تک آپ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میری تعلیم دی ہوئی دعا نہیں ہے، یہ امام کی تعلیم دی ہوئی دعا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں اللہم انی صلیت لکا ورکعت وسجدت لکا لأنک لأن الصلاة والرکوع والسجود لا یکون الا لک اللہم وہاتان الرکعتان ہدیۃ منی الی سیدی و مولائی ابی عبداللہ الحسین ابن علی علیہ السلام فتقبل منی۔ کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد کہ پڑھنے والے میں نے نماز پڑھی، میں نے رکوع کیا، میں نے سجدہ کیا، مگر صاحب قبر کو نہیں، میں نے سجدہ کیا تجھے، نماز پڑھی تیری، رکوع کیا تیرا، لأن الصلاة والرکوع والسجود لا یکون الا لک، اس لیے کہ نماز، رکوع اور سجدہ تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ پڑھنے والے ان 2 رکعت نمازوں کو قبول فرما، اور اس کا ثواب ہم امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں اللہ سے مخصوص ہیں وہ آپ غیر خدا کے لیے کریں تو وہ شرک ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، رکوع اللہ کے لیے مخصوص ہے، نماز اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم زری کو بوسہ دیتے ہیں
ہم علم کو بوسہ دیتے ہیں. ہے کوئی صاحب کو جو پورے عالم اسلام میں یہ بتا سکے کہ ہم نے اللہ میاں کے رخسار کو بوسہ دیا ہے؟ جو کہہ سکے کہ ہم نے اللہ میاں کے ہاتھوں کو چوما ہے؟ تو چومنا اور بوسہ دینا اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، تو غیر خدا کے لیے ہم کریں تو شرک کہاں سے ہو جائے گا؟ صلوات پر محمد علیہ. سمجھیے بات کو نہیں، ہم آپ کو پیار سے محبت سے سمجھا رہے ہیں. تو محبت غیر خدا کے لیے بالکل، بوسہ غیر خدا کے لیے بالکل، تعظیم غیر خدا کے لیے بالکل عبادت نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ آپ سمجھ لیجئے، اگر کاش لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، بات ایسی بات تھوڑی ہے. آپ کعبے کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ خدا ہے، کعبہ اللہ ہے. بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ چیز رہ جائیں گی. پھر کعبہ اللہ نہیں ہے، نہ کعبہ خدا بھی نہیں ہے. کعبہ منسوب ہے ابراہیم کی طرف. ابراہیم نے اس کو بنایا، اسماعیل نے بنایا. ابراہیم اور اسماعیل منسوب ہے خدا کی طرف. تو کعبے کی تعظیم محض اس نسبت کی وجہ سے جو کعبے کو بوسیلہ حضرت ابراہیم و اسماعیل خدا تک پہنچ جاتی ہے، خدا تک حاصل ہے. تو ہم کعبے کو سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم کعبے کو جو بوسیلہ منسوب ہے اللہ کی طرف اتنی عظمت دے رہے ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں، تو ہماری نظروں میں خود اللہ کی منزلت کیا ہو. تو ہم جب اللہ کی طرف منسوب کسی شے کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ اس کی تعظیم نہیں ہوتی. ہم دکھاتے ہیں ہم جب اس کی تعظیم اتنی کرتے ہیں تو اللہ کی عظمت ہماری نظروں میں کیا ہوگی. بس اب وقت نکلا جا رہا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف اس سے مدد مانگتے ہیں. تو وہ حضرات کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں کہ ابھی آپ یہ علی کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں بتا دیں آپ کو. آپ سیدھے ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں. آپ میں سوچ رہا تھا میں کس زبان میں بتاؤں آپ کو، بتا رہا ہوں. آپ حضرات گورنمنٹ میں اور ایڈمنسٹریشن میں فرق نہیں سمجھتے. آپ بھی نہیں سمجھے، مزے کی بات یہ. گورنمنٹ میں اور ایڈمنسٹریشن میں فرق نہیں سمجھتے. اچھا آپ اس کو اردو میں کہہ دوں، حکومت میں اور انتظامیہ میں آپ فرق نہیں سمجھتے. اگر حکومت، فرض کیجئے کہ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، اگر کانگریس پارٹی کی حکومت ہے سینٹر میں، تو کانگریس پارٹی کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کانگریس پارٹی کی حکومت ہے. چلیے جب شاہی تھی، ارے بھائی سعودی عرب میں تو اب بھی شاہی ہے اور انشاءاللہ وہاں رہے گی ہمیشہ، اس لیے کہ شاہی وہاں مٹتی ہے جہاں لوگ بیدار ہوتے ہیں. ایران ملٹ دیا بادشاہ، ایران ملٹ دیا بادشاہ، چل رہا ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. اب سعودی عرب میں کس کی حکومت ہے؟ شاہ عبداللہ کی. اس وقت شاہ عبداللہ کی حکومت ہے نا. ان کی شاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جو چاہے وہ کریں. اس سے پہلے شاہ فہد تھے، ان کی شاہی میں کوئی شریک نہیں تھا. بادشاہت میں، ان کی بادشاہت میں یہ نہیں تھا کہ ایک وقت میں دو بادشاہ ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں تھا کہ ایک وقت میں دو بادشاہ ہوں. یہ ہے حکومت، یہ ہے گورنمنٹ، ایڈمنسٹریشن. بادشاہ تو ایک ہے، گورنر کتنے ہیں؟ بادشاہ تو ایک ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کتنے ہیں؟ بادشاہ تو ایک ہے، آئی جیز کتنے ہیں؟ بادشاہ تو ایک ہے، ایس ایچ اوز کتنے ہیں؟ یہ سب ایڈمنسٹریشن ہے. ایڈمنسٹریشن کی حکومت نہیں ہوتی. حکومت کی پابندی میں حکومت کی مصلحتوں کو انجام دینے والے جو عملہ ہوتا ہے اسے ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے. تو اللہ کی ذات میں تو کوئی شریک نہیں ہے. پڑھتا جاؤ قرآن مجید. کہاں تک قرآن پڑھوں آپ کے سامنے؟ اللہ ایک ہے نا، وحدہ لا شریک ہے نا. مگر پڑھیے کہ جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے، توفت ہو رسولنا وہم لا یفرطون،
ہم براہ راست تمہاری روح قبض کر سکتے تھے، مگر ہمارا بھی ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارا ایڈمنسٹریشن ہے، قرآن ہے، ملائکہ آتے ہیں، اللہ تو خود ہی روح قبض کر لے کے سارے میں روح غائب ہو جائے گی، سوال ہی کیا پیدا ہو گیا؟ مگر نہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، ملائکہ آ کر روح قبض کرتے ہیں۔ کئی جگہ کے اوپر یہ تذکرہ ہے، ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ کیا ہے؟ ایڈمنسٹریشن۔ پانی کے ہر قطرے کے ساتھ ایک ملک نازل ہوتا ہے، حدیثوں کو آپ پڑھ لیں، ہواؤں کو چلانے والے ملک، سورج کو نکالنے والے ملک، چاند کو نکالنے والے ملک، ستاروں کو دمکانے والے ملک۔ کیا اللہ بغیر کسی ملک کی مدد کی یہ کام نہیں کر سکتا تھا؟ مدد مت کہیے، مدد نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، مدد نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن ہے۔ کیا وہ براہ راست ہماری ہدایت نہیں کر سکتا تھا؟ جنگ بدر میں اس نے ملائکہ کو کیوں بھیجا؟ ملائکہ کو بجائے ملک الموت کو ڈائریکٹ بھیج دیتا، جو ملائکہ موت ہیں ان کو بھیجا تھا، ملائکہ کو بھیجا کہ تم بھی جا کر۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ملک جتنے بھی اترے وہ صرف علی کی صورت ہوتی، بھائی پڑھ لیجئے، جتنے ملائکہ اترے وہ سب علی کی صورت میں اترے۔ علی کی صورت میں اترنا ان کی مجبوری تھا، علی کی صورت میں ان کی مجبوری یہ تھی کہ غیر علی کی صورت میں اترتے تو وہاں بھاگنے کا بھی امکان تھا۔ جس وقت 313 بدر کے مجاہدین سے مشرکین مکہ 70 لاشیں چھوڑ کر بھاگے ہیں، 1000 کے قریب تھے، وہ 700 سے لے کے 1000 تک کی روایت ہے۔ بیچارے مسلمان، ان کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں، 13 تلواریں تھیں کل، 3 گھوڑے تھے کل، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، ڈیٹس کھا رہے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے۔ کھجوری تو کہتے ہیں آپ لوگ، کیا کچھ اور کہتے ہیں؟ کھجورا؟ یہ آپ کیا مذکر ہے کھجورا؟ ہمارے یہاں مؤنث سے کھجوریں، اب جو بھی ہو، وہ کھانے کے لیے ستو و کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ لوگ لڑتے بیچارے، پیغمبر نے سر سجدے میں رکھ دیا کہ پالنے والے یہ ختم ہو گیا، تیرا نام لینے والوں کو رہے گا۔ اب دیکھیں یہ قرآن ہے، اب یہاں سے قرآن ہے، آتے کیا قرآن پڑھ کے کڑی کسو کی تیزی سے بھاگ رہی ہے کہ ہم نے ملائکہ کو نازل کیا اور ہم نے یہ حکم دیا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یوں مارو، یوں مارو، یوں مارو۔ جب مشرکین